ایک صاحب کی شادی کی عمر نکل گئی اور بڑھاپے میں اس کو ایک لڑکی پسند آ گئی تو رشتہ بھیج دیا۔ لڑکی نے 2 شرطیں رکھی اور شادی پر عمدہ ہو گئی۔ نمبر 1، ہمیشہ جوانوں میں بیٹھو گے۔ نمبر 2، دیوار پھیلا کر گھر آیا کرو گے۔ شادی ہو گئی۔ بابا جی اب جوانوں میں ہی بیٹھتے اور گپیں لگاتے۔ ظاہر ہے کہ نوجوانوں کی باتوں کا محور عشق و محبت، دوستی اور زندگی کی شوقیاں ہوتی ہے۔ موضوعات سے ان کا کوئی لینا دینا نہ تھا۔ بابا جی کا موڈ ہر وقت رومانٹک رہنے لگا۔ جب گھر آتے تو ایک جھٹکے سے دیوار پھیلا کر دم سے اندر کو آتے۔ آخر ایک دن بابا جی کے پرانے جاننے والے مل گئے۔ وہ انہیں محبت برے گلے شکوے کر کے اپنی مجلس میں لے گئے۔ اب وہاں کیا باتیں ہونی تھی یار، گھنٹوں کے درد سے مر گیا ہوں، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں۔ بھائی جان، میری ریڑھ کی ہڈی کا مہرا نکل گیا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے جھٹکا نہ لگے۔ یار مجھے تو اب کچھ نظر ہی نہیں آتا، کل غلطی سے پانی سمجھ کر مٹی کا تیل ہی پی گیا، ٹپ لگی تو جان بچی ہے۔ بابا جی جو ان کی باتیں سنتے گئے تو ان کا مورال گرتا گیا۔ جب مکمل طور پر دل بیٹھ گیا تو مجلس برخاست ہو گئی اور بابا جی گھسیٹتے پاؤں لیے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر پہنچے تو دیوار کو دیکھا۔ دیوار گھر کی نہ لگتی تھی بلکہ دیواریں چین معلوم ہوتی تھی۔ ہمت نہ بڑھی کہ دیوار پھیلائیں گے بیچ کی طرح، کمر کا مہرا نہ نکل جائے۔ آخر ماڈل تو ایک ہی تھا۔ بابا جی نے ہمت ہار کر دروازے کا کنڈا کھٹکھٹایا۔ اندر سے بیوی کی آواز آئی، اس لیے کہا تھا کہ ہمیشہ نوجوانوں میں بیٹھا کرو، لگتا ہے آج بوڑھوں کی مجلس میں بیٹھ کر آئے ہو، اس لیے ہمت جواب دے گئی ہے۔ انسان بوڑھا نہیں ہوتا، مجلس بوڑھا کر دیتی ہے۔ ماہرین نفسیات لکھتے ہیں کہ اساتذہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے کیونکہ وہ بچوں کی مجلس میں رہتے ہیں۔ یوں وہ ماحول ان پر وقت اور حالات کے اثرات کو نیوٹرل کر دیتے ہیں۔